ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہی بات جو ان کی حالت تھی نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں بنا کے نازل کر دی. فرمایا عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں. عن النبأ العظیم, پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا, بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ معمولی خبر نہیں ہے, انہوں نے تو اس کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے. فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون, یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کچھ ایمان لا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں نبی کا دعویٰ درست ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نبی کا دعویٰ غلط ہے, تو اختلاف کر رہے ہیں. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جو اختلاف کر رہے ہیں تو یہ قابل اختلاف چیز نہیں ہے. سیعلمون, عن قریب انہیں پتا چل جائے گا. ثم, اللہ پھر اپنی بات کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں. ثم کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نا, جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, ثم عمرن, پھر عمر آیا, تو اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں تعقیب. تا عین قاف یا با, تسبیح کی طرح باب ہے یہ بھی, تعقیب, ایک کے بعد دوسرے کو لانا, تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس میں. اور جب آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن فا عمرن, تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید آیا فوراً بعد عمر آ گیا. تو اب یہاں جو قرآن میں جو ثم استعمال ہوا ہے نا, بہت سی جگہوں پر جو ثم ہے اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری, ذکر. میں لکھ دیتا ہوں, ذکر کا معنی تذکرہ, یعنی وہ تذکرے میں تاخیر ہو رہی ہے, حقیقت میں تاخیر نہیں ہوئی ہے. جیسے قرآن میں یہاں دیکھ لیں, اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں, عن قریب انہیں پتا چل جائے گا, اس وقت یہ اختلاف کیا ہو جائے گا, ختم. ثم, اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دوبارہ فرما رہے ہوں. ثم کلا, پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم بتا دیں, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں, سیعلمون, عن قریب انہیں پتا چل جائے گا. تو یہاں تعقیب حقیقت میں نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری, ذکر میں تاخیر ہے. یعنی گویا اللہ تعالی, اب دیکھیں قرآن مجید کا جو کلام ہے, ہم براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم جب ایک جملہ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ دوسرا جملہ کہتے ہیں ہم. تو اب یہ جو تھوڑی دیر ٹھہرنے والی بات ہے یہ ریٹن فارم میں نہیں آ سکتی. میں آپ سے اگر خطاب کر رہا ہوں, ایک بات میں کہوں گا, تھوڑی دیر میں سانس لوں گا, رک جاؤں گا, پھر میں تھوڑی دیر بعد وہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں کیا ہے, فاصلہ ہے. یہ فاصلہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بات آپ غور سے سنیں, ساری باتیں نا ایک دوسرے پہ گچڑ پچڑا نہ بن جائیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں تاکہ دوسری بات کو آپ اہتمام سے سنیں. یہ بہت کلام کا طریقہ ہوتا ہے, آپ ایک دفعہ بات کرتے ہیں پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں, ایسے آپ ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں نا, ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ اہتمام سے کہ یہ دوسری بات بھی پہلے ہی کی طرح کیا ہے, اس کی بھی وہی طاقت ہے. تو اب قرآن میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کلا سیعلمون اس کے بعد پھر نقطے پڑے ہوئے ہوں کہ بھئی یہاں اللہ نے توقف کیا, بلکہ اس کے لیے عربی میں ثم کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے کہ ثم کا مطلب ہے چلو تھوڑی دیر ٹھہرو, پھر ذرا ٹھہرو, میں تمہیں ایک اور دفعہ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی اہتمام سے دوسرے جملے کو بڑے اہتمام سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بھی بالکل وہی ویلیو ہے جو پہلے والے کی ہے. کیونکہ جب ایک جملے کو دو دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. کہ یار یہ تو وہی بات ہے جو پہلے تھی, تو پہلا جملہ تو اصل ہے, دوسرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے قرآن میں ثم کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں, بلکہ ان قریب انہیں پتا چل جائے گا, لگ پتا چل جائے گا. ثم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں زمانے میں, ثم ٹھہرو ہم تمہیں دوبارہ بتاتے ہیں, ٹھہرو ذرا بتاتے ہیں دوبارہ. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں, سیعلمون ان قریب پتا چل جائے گا ان کو. آگے اللہ دلائل دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, اس لیے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب لوگوں کا حساب و کتاب ہے ہی نہیں.
جب لوگوں کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے, دنیا میں تو حساب ہوتا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں, حقیقت ہے نا. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے الحمدللہ, ہر دفعہ وہی ہم سمجھاتے ہیں. تو اور کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں, بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, گناہ گار چھوٹ جاتے ہیں, بہت کچھ دنیا میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے جو یہ تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں, ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا. بس انسان کو بنایا گیا اور اس کو کھلایا پلایا گیا, اس نے موج مستیاں کی, جس کا چاہے گلا دبایا, جتنی چاہے عیاشی کی. کوئی رب کی عبادت نہیں ہے, کوئی رب کی پہچان نہیں ہے, کسی کے حقوق نہیں ہے. موج مستیاں کرو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ, مر جاؤ. تو ایسا ہے. اس لیے اللہ اپنی نعمتیں اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو کیا ہے کہ تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تو تم پہ خرچ کرتا جا رہا ہے, تم قدرت کے دلائل دکھاتا جا رہا ہے, اور تم صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے دنیا میں. اس لیے اللہ وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب تمہیں پتا چل جائے گا, اور کلّا کا مطلب یہ قابل اختلاف چیز نہیں ہے. اس پہ تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا. آگے اللہ اس کے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی, بھائی سب کیوں ایمان لے کر آتے ہیں, بھائی یہ کون سی قیامت کی خبر. ایک نبی نے ہی تو خبر دی ہے نا قیامت کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا ان کی دعوے کو معاذ اللہ پوری دنیا پہ تھوپ دیا جائے؟ ساری دنیا کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں, یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ اس کے دلائل اگلی آیت میں دے رہے ہیں, الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ اتنی بڑی زمین تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو جس رب نے اتنے بڑے احسانات کیے, اور اس کی طاقت اور قدرت, طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور پتہ چلتا ہے جس نے اتنے احسانات کیے وہ تم سے حساب لینے کا حق رکھتا ہے. کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں. جب کوئی احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے والے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس نے احسان کیا اس کا شکر ادا کیا جائے. تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہی اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں. اس سے توازن قائم ہے زمین میں, ورنہ زلزلے آتے, بہت زیادہ آتے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں, جوڑے پیر بنائے مرد اور عورت کے. اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر سارے مردی پیدا ہوتے محبتیں نہ ہوتی آپس میں, اگر ساری عورتیں ہی پیدا ہوتی تو محبتیں نہ ہوتی. اس لیے کہ مردوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی, عورتوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی. جتنی مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف ہے اتنی نہیں ہوتی. تو گھر چلانے کے لیے وہ شدید محبت چاہیے, اور وہ نر اور مادہ اور مرد اور عورت میں ہی ہوتی ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک ہی جنس میں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے تمہیں جوڑے بنا کے پیدا کر دیا تاکہ تمہارا نظام زندگی چلتا رہے, نسل بڑھتی رہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, پھر نظام کیسا بہترین بنایا تمہارے لیے, نیند کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنا دیا. ورنہ دیکھیں ہاتھ تھکتے ہیں کام کرنے سے, تو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دیں, آرام آ جائے گا ہاتھ کو. ٹانگیں تھکتی ہیں چلنے سے, چلنا چھوڑ دیں, ٹانگوں کو آرام آ جائے گا. لیکن دماغ تھکتا ہے سوچنے سے, تو سوچنا چھوڑ دیں, آرام آ جائے گا. سوچنا چھوڑ ہی نہیں سکتا آدمی. جتنا سوچنا چھوڑے گا اتنا ہی سوچے گا, اور سوچے گا نا کہ یار میں نہیں سوچوں گا, نہیں, اور سوچے گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ساری باڈی کو آرام دینا تو تمہارے اختیار میں, دماغ کو یہ آرام تمہارے اختیار میں نہیں ہے. لہذا ہم نے نیند کیا کر دی تم پر مسلط. تم صرف بستر پہ لیٹتے ہو, تمہارا دماغ کا رابطہ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر کیسا فریش ہو کے انسان اٹھتا ہے صبح صبح. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے رات کو لباس بنایا, یعنی نیند کے لیے رات بنائی جس سے اور زیادہ سکون کی نیند آتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو کمانے کا ذریعہ بنائے. دن کی اتنی تیز روشنی نہ ہوتی تو جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی, ان بیچاروں کی زندگی کا حال دیکھیں. تو اللہ نے کتنی سن لائٹ دے دی, اور کیسے یہ کتنے, کوئی بھی پاورفل بلب اب تک ایسے نہیں ہے سورج جیسی